امریکہ کی اس نوجوان لیڈی ڈاکٹر نے ترجمہ قرآن پاک کا ناقدانہ نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ دوران مطالعہ وہ اس کے اندر مغرب کی مذمومہ غلطیاں ڈھونڈتی تھی، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اسے اس لازوال کتاب میں اپنے ہر اس سوال کا شافی اور تسلی بخش جواب مل گیا جو بچپن ہی سے اس کے ذہن و دماغ میں گردش کیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ماہ بعد ہی اس نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا اور اب اس کا اسلامی نام ماریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق امریکہ سے ہے اور نام ہے محترمہ ڈاکٹر ماریہ۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ماریہ کی کہانی انہی کی زبانی۔ 25 سال کی جوان سال امریکن ڈاکٹر اپنی سرگزشت آپ ہی بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ امریکہ کے صوبہ کلیولینڈ میں میری پرورش ایک مذہبی کیتھولک گھرانے میں ہوئی۔ علم النفس میں نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ میں اپنے قائد النظریات اس کے بعد میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا جہاں اس وقت میں MA کا مقالہ تیار کر رہی تھی۔ میں اپنے قائد و افکار و نظریات و خیالات سے مطمئن نہیں تھی۔ مجھے ہمیشہ ایک مبہم سا انجانا کرب و اضطراب ستاتا رہتا اور تثلیث کی ماہیت و حقیقت کے متعلق میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھتے رہتے۔ مزید برآں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈکس فرقوں میں بٹ کر مسیحیت کا تصور کیوں مختلف ہو جاتا ہے اور ہر ایک کے اندر اس کا ایک خاص مفہوم کیوں متعین ہو جاتا ہے۔ میرا ایمان تو صرف ایک خدا پر تھا۔ میں غلطی اور سچائی اور حق و حق کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر اسلام کے متعلق سنجیدگی سے اس زاویہ نظر سے کبھی نہ سوچا کہ یہ بھی کوئی قابل قبول اور قابل تقلید مذہب ہے۔ اسلام کے متعلق میرا جو کچھ تصور تھا وہ صرف یہ تھا کہ یہ دہشت گردی اور تشدد پسندی، انتہا پرستی اور بنیاد پرستی کا دین ہے، اور یہ کہ مسلمان قتل و خون ریزی اور ظلم و صفا کی گوہر ایک وحشی قوم ہے۔ محترمہ ماریہ مزید کہتی ہیں، میرے قبول اسلام کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور ترجمہ قرآن پاک کا تنقیدی نگاہ سے مطالعہ شروع کیا تاکہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ حق ہے یا باطل۔ لیکن اس وقت میں حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب کر رہ گئی جب میں نے دیکھا کہ اسلام کا عقیدہ تو نہایت واضح، روشن اور صاف ستھرا ہے، اور اس کے اندر خدا کا جو تصور ہے وہ بھی بے غبار ہے، یعنی معبود صرف ایک ہے۔ مطالعہ کے بعد مجھے ایک طرح کی ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان و سکون حاصل ہوا، اور جو سوالات میرے حاشیہ ذہن پر گردش کر رہے تھے قرآن مجید میں مجھے ہر ایک کا تسلی بخش جواب مل گیا۔ اس کے بعد تو میں نے قرآن پاک اور دیگر اسلامی موضوعات کے مطالعہ کو اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا اور اسلام کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے خوب اچھی طرح مطالعہ کیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کرام کی سیرت اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ بھی کیا۔ اسلام نے صنف نازک کو جو مقام و مرتبہ اور حقوق صدیوں سے دے رکھے ہیں، اس نے میری نگاہوں کو خیرہ کر دیا، جبکہ امریکہ میں عورتوں کے اپنے حقوق کی بازیابی اور برابری کے مطالعے کی تاریخ چند سالوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم میں نے یہ اٹھایا کہ مسلم مردوں، عورتوں اور ان کی عائلی و خانگی زندگی کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور ان کی معاشرتی و اجتماعی زندگی کا تقابلی موازنہ کیا، اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ حسن اتفاق سے میری ملاقات بعض دیندار اور شریف مسلم گھرانوں سے ہو گئی۔ ان کے طریقہ زندگی، طرز معاشرت، خانگی ادب، بچوں کی نگہداشت اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ دیکھ کر میں محصور ہو کر رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے پیار محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کے بالمقابل جو بھی کام کرتا ہے اسے قدر و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو امریکہ کے عیسائی گھرانوں میں عنقا ہے۔ اسلام میں عورتوں کے ساتھ جو احکام محسوس ہیں، ان میں کون سا حکم ان کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے برجستہ کہا، حجاب۔
کیونکہ مجھے مکمل یقین اور اطمینان ہے کہ عورت کا اپنے جسم کو مستور کرنا یعنی ڈھانپنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مردوں سے کمتر ہے، بلکہ یہ اس کے تحفظ اور احترام و اکرام کا خاص حق ہے۔ اس طرح اسلام متعلقہ عورتوں کو خاص مدت تک نفقہ دیتا ہے اور کچھ عرصے تک شوہر کے گھر میں رہنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اگر امریکہ میں ایسا ہوتا تو ہزاروں متعلقہ عورتیں یوں بے گھر دھر بدر ماری ماری نہ پھرتیں۔ پھر یہ کہ اسلام نے عورتوں کی اصل ذمہ داریوں کی وضاحت کے ساتھ تشریح کی ہے، مثلا یہ کہ وہ اپنے گھر اور بال بچوں کی نگہداشت کریں، کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت دینا دراصل تہذیب و تمدن کی تعمیر و ترقی کے مترادف ہے۔ بصورت دیگر بچے شتر بے مہار کی طرح بلا کسی تربیت کے پرورش پائیں گے، جیسا کہ آج کل امریکہ میں عام طور سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ امریکیوں کے نزدیک اسلام کا تصور نہایت گھناؤنا اور مسخ شدہ ہے، جو بہت حد تک سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ ذہنی طور سے وہ اسلام کو جنگ و جدل کا مذہب گردانتے ہیں، جو ہمیشہ آمادہ قتل و خون ریزی اور آمادہ دہشت و بربریت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کبھی بھی اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر نہیں دیکھتے۔ چنانچہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ضروری امر ہے وہ یہ کہ ہم انہیں اسلام کا ہر زاویہ سے تعارف کرائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ اسلام ایک مکمل ہمہ گیر نظام حیات ہے اور ان کے سامنے عملی زندگی میں بہتر نمونہ پیش کریں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم عملی طور پر اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کریں اور اپنی معاشرت اور خاندانی زندگی کو اسلامی اصولوں پر استوار کریں۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔